السلام علیکم سر جی، بلاک چین حلال ہے یا حرام؟ یہ کسی ایک بندے نے نہیں، 10 سے 12 لوگوں نے سوال کیا ہے، اور یہ وہ 10 سے 12 جن کے کامنٹس میں نے دیکھے ہیں، کیونکہ ابھی اتنے زیادہ کامنٹس آتے ہیں میں اکثر سارے کامنٹس نہیں دیکھ پاتا ہوں۔ اور جیسے میں نے یہ سوال بار بار دیکھا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی کہ ہم لوگ وہاں سے سوال پیدا کرتے ہیں جہاں سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھو بھائیو، میں مولوی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، میں آپ سے لاجیکل بات کروں گا، کلیئر بات کروں گا جو آپ سب خود کیلکولیٹ کر پاؤ گے۔ بلاک چین ایک ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی حرام یا حلال نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ کے گھر میں ایک فریج پڑا ہوا ہے، اس کا کام ہے پانی ٹھنڈا کرنا، آپ اس سے بے شک شراب ٹھنڈی کر لو، اس میں فریج حرام نہیں ہے۔ شراب حرام ہے، فریج حرام نہیں ہے۔ اگر آپ اس فریج میں شراب ٹھنڈی کر رہے ہو تو اس میں فریج کا قصور نہیں ہے، کیونکہ فریج تو ایک ٹیکنالوجی ہے۔ تو حرام حلال کی جو سوچ ہے وہ تھوڑی ٹیکنالوجی سے سائڈ پہ ہے، وہ ایکشنز پہ ہے، ری ایکشنز پہ ہے، وہ پروڈکٹس پہ ہے۔ ہر ٹیکنالوجی کا آپ صحیح استعمال بھی دیکھیں گے، ہر ٹیکنالوجی کا آپ غلط استعمال بھی دیکھو گے۔ آپ اس وقت یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، الحمدللہ، کیا آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہو؟ کیا ساری دنیا یوٹیوب پہ سیکھنے کے لیے آتی ہے؟ وہ ہر طرح کی خرافات دیکھتے ہیں۔ یوٹیوب ایک ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، آپ اس پہ کیا کرتے ہیں، آپ اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں یا کیا نقصان کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹیکنالوجی حرام نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ اس موبائل فون سے سوسائڈ بمبرز بھی اٹیک کرتے ہیں، ٹیررزم بھی اسی فون سے ہوتا ہے، بے حیائی بھی اسی فون سے پھیلتی ہے، تعلیم بھی اسی فون پہ ہوتی ہے، کسی کی جان بھی اسی فون سے بچائی جا سکتی ہے۔ فون ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کا استعمال اچھا برا حرام حلال ہو سکتا ہے۔ اور خدا کے لیے ایسے سوال جب آپ کرتے ہیں نا، اس کا ایک چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے، اس کا نہیں، چھوٹا سا نہیں ہے، بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ کچھ لوگوں کو انسپائر موٹیویٹ کر کے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف لا رہے ہوتے ہیں، ان کو ایک ہلکا سا ریزن چاہیے ہوتا ہے ان ٹیکنالوجیز کو چھوڑ کے واپس اسی ٹنل میں جانے کا، اور ایسے سوال ان کو ریزن دے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک بندہ کہیں سفر پہ نہیں جانا چاہتا، وہ کہتا نہیں میں نے گھر سے نہیں نکلنا، میں نے سفر پہ نہیں جانا۔ آپ اس کو بڑی محنتیں کرتے ہو، اس کے گوڈے ہاتھ لگاتے ہو، اس کو ٹافیاں دیتے ہو، اس کو پیسے دیتے ہو، رشوت دیتے ہو، اسے کہتے ہو چل ہو آتے ہیں، اور راستے میں جاتے جاتے اس کو ساتھ میں یہ کہتے ہو یار پتہ نہیں ٹرین نکل نہ گئی ہو، یا ٹرین جاتی بھی ہے یا نہیں جاتی، یار لاسٹ ٹائم جب ٹرین گئی تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اب اس طرح کی باتیں اس بچے سے کرو گے جو پہلے ہی نہیں جانا چاہتا تھا سفر پہ، تو وہ کیا خاک جائے گا؟ کچھ سوالات کرنے سے پہلے اپنے حصے کی محنت، اپنے حصے کی ریسرچ کر لیں۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے دماغ بہت بہت پاورفل برین دیا ہے۔ دیکھو، اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے، لیکن اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو علماء کا سہارا لینا ہوگا، جب آپ کو اچھائی برائی کو خود سمجھنا بھی ہوگا۔ کیا اس وقت بلاک چین تھی؟ اس زمانے میں یہ کرپٹو تھے۔ کرپٹو کے بارے میں بھی بات آتی ہے کہ حرام ہے یا حلال۔ ابھی تک کوئی ایسا فتویٰ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ کرپٹو ایوالو کر رہی ہے۔ اب ایک بات بتائیں مجھے، اگر ہم پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو ہم چیزیں دے کے چیزیں لیتی تھی، دنیا چیزوں کے بدلے چیزیں ہوتی تھی، پھر رسیدیں آئیں، یہ اصل والی رسیدوں کی بات کروں کہ اور نہ لے جائیے گا اس کو، پھر رسیدیں آئیں، پھر رسیدوں سے کیش بنا، اب کیش سے کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایولیوشن پروسیس ہے، اور جب بھی کوئی چینج آتا ہے نا، یہ ہیومن نیچر ہے، ہم اس چینج سے گھبرا جاتے ہیں، اسپیکولیشنز ہوتی ہیں۔ جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اس چینج کو پازیٹیولی لیتے ہیں۔ وی ول ویٹ کہ ابھی بلاک چین، یہ کرپٹو کہاں جاتی ہے، اسلامک لحاظ سے اس کے اوپر کیا فتویٰ آتا ہے۔ تو نہ یہ حرام حلال پہ بھی اس میں کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن بلاک چین جو ہے وہ ٹیکنالوجی، وہ حرام نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات جو سب کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، یہ جو کوائن ہے نا، کرپٹو کرنسی کا کوائن ہے، اس کا نام ہے بٹ کوائن، ٹھیک ہے؟ وہ جس بلاک چین پہ بنا ہوا ہے، اس بلاک چین کا نام بھی انہوں نے بٹ کوائن رکھا ہوا ہے۔ ایتھیریم ہے، ایتھیریم کی کوائن ہے، اور اس کی بلاک چین کا نام بھی ایتھیریم ہے۔ تو آپ بلاک چین کو کنفیوز کوائن کے ساتھ نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کویسچن یہ ہے کہ میں نان ٹیکنیکل لوگوں کو کیوں سکھا رہا ہوں؟ یار اس کا جواب دینے کے لیے میں 3-4 گھنٹے بول سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟
لیکن اگر آپ میرے چند لیکچر دیکھ لو گے، پرٹیکولرلی 7 سے اوپر جو میں نے ابھی ریسنٹلی ریکارڈ کیے ہیں، اس کے اندر آپ کو آ جائے گی سمجھ کہ آپ نان ٹیکنیکل ہو کے لاکھوں کروڑوں روپے کما سکتے ہیں بلاک چین سے. اب آپ کو سمجھ آئے گی. ایسے بیٹھ کے بتانا شروع کروں، پتہ ہوگا کیا؟ لوگ فیک امیدیں بنا لیتے ہیں، غلط امیدیں بنا لیتے ہیں، پھر جب وہ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو ان کا دل دکھتا ہے. میں کسی کو کوئی غلط امید نہیں دیتا ہوں، میں کسی کو کوئی بڑے وعدے نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ مہینے کے اینڈ پہ آپ XYZ اماؤنٹ کما لو گے. میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آپ اتنے پیسے کما لو گے. رسک تو خدا نے دینا ہے اور محنت کرنی ہے آپ نے. میں کون ہوتا ہوں ذمہ داری لینے والا؟ میری اوقات کیا ہے میں کسی کی ذمہ داری لوں کہ بھائی میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ کمانا سکھا دوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 10 لاکھ کمانے کی صلاحیت دی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فی الحال آپ کو 1 لاکھ مہینہ نہ دی ہو. میں یہ الفاظ اپنے منہ سے نکال کیسے سکتا ہوں؟ ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجی سیکھو، اس میں پوٹینشیل ہے، اس میں سکوپ ہے، اس میں چانسز ہیں. محنت آپ کی، دعا آپ کی، قسمت آپ کی، سب کچھ آپ کا. میں گائیڈ کر سکتا ہوں، میں صرف ایک پروبیبلٹی بتا سکتا ہوں، ایک سکوپ بتا سکتا ہوں. اب جب میں نے بلاک چین کی سیریز کو ایک اچھے لیول پہ لے آیا ہوں تو آج میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ بینگ نان ٹیکنیکلی یو کین میک منی، بینگ اے ڈیزائنر یو کین میک منی، بینگ اے ورڈ پریس ڈیولپر یو کین میک منی. اب آپ جب سنیں گے نا، اگر آپ سنیں گے دل سے تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو میں اس لیے نان ٹیکنیکل لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں. اور یہ جو نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا زیادہ ٹیلنٹڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ اگر محنت کرنے پہ آئیں تو ان کی سوچ یونیک ہوتی ہے، منفرد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں جب بلاک چین پڑھ رہا تھا نا تو اس میں ایک فارماسسٹ تھا. وہ فارماسسٹ دوست بن گیا میرا. وہ ٹیکنیکل نہیں تھا، اس نے بلاک چین اتنی پڑھی جتنی میں نے پڑھی. اس کو بلاک چین سمجھ میں آئی. میں نے اس سے پوچھا تم کیوں پڑھ رہے ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے یار بہت سے مسائل ہیں دنیا میں، دیکھتا ہوں بلاک چین کہاں لگ سکتے، پھر دیکھیں گے. میں جیسے اپنی نالج بڑھانا چاہتا ہوں. لیکچر ہمارے ختم ہو گئے تو کچھ عرصے بعد مجھے اس کا میسیج آیا. اس نے ایک آئیڈیا، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا بلاک چین کی فارمیسی میں امپلیمنٹیشن کا. اس نے آئیڈیا کا ڈاکومنٹ مجھے بھیجا کہ اس کو ریویو کرو اور مجھے بتاؤ کوئی اس میں لوپ ہولس تو نہیں ہے. ابھی میں وہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے اس سے دوبارہ رابطہ ہو، اور اس کو نا اس کا تھا $50 ملین، $50 ملین آئی بلیو، اگر میں بھول نہیں رہا، $50 ملین کی اس کو انویسٹمنٹ مل گئی. اور اسی آئیڈیا کا اس کو کنسلٹنٹ بنا دیا گیا. اس وقت وہ بندہ لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے. وہ کیوں؟ صرف اس کو بلاک چین کا کانسیپٹ سمجھ میں آیا، اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اس نے آئیڈیا کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں ڈالا اور انویسٹر آیا، اس کو وہ آئیڈیا اچھا لگا، اس نے کہا بنوا، میں تیرے پر پیسہ لگاتا ہوں، بنوا بھی تو، ڈیل بھی تو کر، پروفٹ میرا. نان ٹیکنیکل پیپل کین کریٹ آئیڈیاز، اور وہ آئیڈیا کروڑوں میں. اور پاکستان سے جب یہ آئیڈیاز نکلیں گے تو ہمارا ملک کہاں پہنچ جائے گا. اور ہم ابھی تک کیا سوچ رہے ہیں؟ بلاک چین حرام ہے یا حلال؟ لمحہ فکریہ ہے یار، کیونکہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اتنی تو اچھائی برائی کی سینس ہمیں ڈیولپ خود کے اندر کرنی پڑے گی نا. اگر ہم اس چکروں سے نہیں نکلیں گے تو یار یقین کرو، اگر ہمارے مسلمان ٹاپ پوزیشنز پہ نہیں پہنچیں گے تو ایز اے مسلمان ہمیں لوگ کیسے دیکھیں گے؟ سوچیں ذرا. آپ کا پڑھنا، آپ کا آگے بڑھنا، آپ کا ترقی کرنا صرف آپ کی ذات تک نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کچھ بنو گے تو اس ملک کا نام روشن ہوگا، اور ایز اے مسلم ہم سب کا نام روشن ہوگا. کہ یار مسلمانوں کا ایک معیار تھا، ہم بہت نیچے گر چکے ہیں کئی ہزار سالوں میں. ہم اور نیچے گرنا افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اور اس طرح کی باتیں افورڈ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو بی آپٹیمسٹک. ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور اپنے سے کی شدید محنت کرنی ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے خود پہ تھوڑا دباؤ ڈالنا ہے، نہ کہ سوال اس طرح کے اٹھانے ہیں. آئی ہوپ کوئی چھوٹا سا میسیج ہے، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.